کا مقام اور روح کی حقیقت. لیکن روح اور خواب کا آپس میں بھی بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح کل کے ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواب جو آپ دیکھا کریں وہ ہر ایک سے اس کا ذکر نہ کیا کریں. اور خواب جب آپ، ظاہر سی بات ہے، جب یہ ہماری ویڈیوز ہیں یہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، عاملین بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ کئی سلاسل کے لوگ بھی اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کہ جب آپ کسی کا خواب کی تعبیر بتانے لگیں یا جب کوئی شخص آپ سے خواب بیان کرے تو آپ سب سے پہلے اس خواب کو پورا توجہ و تسلی کے ساتھ سنیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خواب دن میں دیکھا ہے یا رات میں دیکھا ہے، خواب موسم سرما میں دیکھا ہے یا موسم گرما میں دیکھا ہے، خزاں کے موسم میں دیکھا ہے یا بہار کے موسم میں دیکھا ہے. ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. خواب کسی غریب نے دیکھا ہے یا کسی امیر نے دیکھا ہے، خواب کسی جاہل نے دیکھا ہے، دنیا دار نے دیکھا ہے، یا خواب کسی عالم نے دیکھا ہے. ایک ہی خواب اگر کوئی دنیا دار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور وہی خواب اگر کوئی عالم دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. ایک ہی خواب اگر موسم گرما میں دیکھا جاتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور ایک ہی خواب موسم سرما میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. ایک شخص حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، کہ میں نے خواب دیکھا کہ درخت کے 70 پتے میرے ہاتھ میں آئے ہوں، میں نے اس کو چنے. تو آپ نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ تجھے 70 لکڑیاں پڑیں گی. تو ایسا ہی ہوا کہ اس کو 70 درے لگائے گئے لکڑی کے. پھر اس نے یہی خواب دیکھا، اور پھر 1 سال کے بعد جب اس نے خواب دیکھا پھر حضرت امیر المومنین سے کہا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا تجھے 70,000 دینار ملیں گے یا 70 دینار ملیں گے تجھے. وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، خواب تو یہی تھا، کہ خواب میں تو میں نے یہی پچھلے سال بھی میں نے دیکھا تھا، تو آپ نے تعبیر اس کی یہ کہی کہ مجھے 70 لکڑیاں پڑیں گی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے 70 دینار ملیں گے. اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب تو نے خواب دیکھا تھا تو وہ موسم خزاں تھی، اور اب جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ موسم بہار ہے. یعنی کہ خوابوں کا تعلق وقت سے بھی تعین کرتا ہے، وقت کے لحاظ سے بدل جاتا ہے تعبیر اس کی. ایک ہی خواب، اگر یہ خواب کوئی دیکھے کہ کسی نے آپ کو کتاب دی ہے، اگر عالم یہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے علم سے دنیا فیض اٹھائے گی، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور اگر یہی کتاب کوئی دنیا دار دیکھے، یہی خواب کوئی دنیا دار دیکھے کہ اس کو کسی نے کتاب دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو خواب کی اگر ہم بات کریں نا تو خواب کی تعبیر بتانا ہر علم سے سب سے مشکل علم ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب چند لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے، کہ جس میں کوئی دنیا دار ہو، کوئی جاہل ہو. عورتوں کو خواب بتانے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنا خواب عورتوں کو بھی نہیں بتاؤ. عورتوں کو بھی خواب بتانے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک عورت خواب دیکھتی ہے فوراً دوسری عورت کو خواب بتا دیتی ہے اپنا. اور اپنے دشمنوں کو خواب نہ بتاؤ، اور ایسے شخص کو خواب نہ بتاؤ جو تم سے حسد رکھتا ہو. ایسے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. یہی واقعہ ایک بزرگ کی صحبت میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا وضو کٹ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کسی اور سے اس کا ذکر کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 4-5 لوگوں سے ذکر کیا ہے.
تو آپ نے کہا کسی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو جلدی مرے گا. کسی نے کہا کہ تیری نسل مٹ جائے گی. کسی نے کہا کہ تیری جو دولت ہے یہ سب غرق ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ تیری آل اولاد بھی مرے گی. تو آپ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. وہ شخص اٹھ کے چلا گیا, آپ نے کوئی تعبیر نہیں بتائی. جب وہ چلا گیا اٹھ کے تو ایسا ہوا کہ وہ کشتی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا, وہ کشتی ڈوب گئی, اس کی نسل بھی ختم ہو گئی, کشتی ڈوبی, جان سے بھی مرا. اور جب مر گیا تو مچھلیوں نے اس کے عضو کو بھی خوراک بنائی اپنی. یعنی کہ ایک خواب 4-5 لوگوں کو تعبیر بتائی تو ویسی ہی تعبیر سر درد ہو گئی اس سے. اس لیے منع کرتے ہیں بزرگان دین کہ اپنا خواب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. برے خواب اور جو اچھے خواب ہوں آپ اس کا ذکر ایسے سے ہی کرو جو آپ کے ساتھ ہمدرد ہے, آپ کا مخلص ہے, آپ کا بہترین دوست ہے. آپ اپنے خواب کا ذکر کر سکتے ہیں.